السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 154 کی تفسیر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس آیت کریمہ سے پہلے صبر کا ذکر ہوا، اب صبر کے بعد صبر کرنے والوں کی ایک عظیم قسم یعنی شہیدوں کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے۔ شہید کون ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہید وہ ہے جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جاتے ہیں۔ انہیں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم اس بات کو سمجھتے نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ انسان یہ دیکھتا ہے کہ جو زمین کے اوپر چلتا پھرتا ہے وہ زندہ ہے، جو زمین کے نیچے دفن کر دیا جائے وہ مردہ ہے۔ لیکن ان آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ کی راہ میں بسر ہو، وہ زمین کے اوپر بھی زندہ ہے اور زمین کے نیچے بھی زندہ ہے، اور جس کی زندگی کھیل کود لہو لعب اور کفر میں بسر ہو وہ زمین کے اوپر بھی مردہ ہے اور وہ زمین کے نیچے بھی مردہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہید کے ہاتھ پیر کٹ گئے، اس کی گردن اس سے جدا ہو گئی، وہ بے حس و حرکت ہو گیا اور اس کی سانس رک گئی، پھر اس کو زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ اس کی فیملیز نے اس کے مال کو تقسیم کر لیا اور اس کی بیوی نے عدت گزار کر دوسرا نکاح کر لیا۔ تو ہو سکتا تھا کہ یہ ظاہری حال دیکھ کر کوئی گمان کرتا کہ شہید مردہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کو مردہ کہنے سے منع فرما دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا اور تاکید فرما دیا کہ لوگوں کہ انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرنا، وہ زندہ ہے، زندہ ہی نہیں بلکہ بارگاہ الہی سے رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ تو ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ شہید زندہ ہے، اب ان کو مردہ کہنا قرآن مجید کی مخالفت کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ شہدائے بدر کے متعلق نازل ہوئی۔ جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، 6 مہاجرین اور 8 اس میں انصاری۔ جب یہ لوگ شہید ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، گویا کہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہوئے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کفار و منافقین یہ کہنے لگے کہ
ان لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنی جان کو گنوائی. اگر وہ ان کا سپورٹ نہ کرتے تو آج وہ زندہ ہوتے، دنیا کی نعمتوں سے محروم نہ ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جنہیں تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ مر گئے، مردہ ہیں، دنیاوی نعمتوں سے محروم ہو گئے، تو سنو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. تو انہیں مردہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور انہیں مردہ گمان کرنے سے بھی منع فرما دیا، اور فرما دیا کہ بلاحیہ وہ زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ رزق بھی پاتے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کی زندگی کو، ان کی حیات کو بیان کیا. اب قبر میں حیات کے کئی قسمیں ہیں کہ ایک کافر کی زندگی ہوتی ہے قبر میں، ایک عام مومن کی زندگی ہوتی ہے، اور ایک مومن کامل، اولیاء اکرام، شہداء اکرام، اور پھر اس کے بعد انبیاء اکرام کی زندگی ہوتی ہے. تو عام مومنین کی زندگی سے اولیاء اکرام، شہداء اکرام، انبیاء اکرام کی زندگی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوا کرتی ہے. اب بندہ مومن قبر میں جب جاتا ہے، اس کے بعد قیامت تک کی زندگی جو قبر میں گزارتا ہے، تو اس زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے، جس دن میں وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی برزخی زندگی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. اب قبر میں کافروں اور فاسقوں پر عذاب ہوتا ہے، اور ایک نیک مسلمان پر ثواب ہوتا ہے. چونکہ آپ نے سنا کہ وہاں سب کی زندگی ڈیفرنٹ ہوا کرتی ہے، تو اب ایک زندگی اولیاء اکرام کی زندگی بھی ہے، شہداء کی زندگی بھی ہے. اولیاء اکرام، پرہیزگار مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں. اگر وہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے. فرشتے اس سے کہتے ہیں سو جا، جس طریقے سے دلہن سوتی ہے. تو یہ حدیث ترمذی شریف ہے. اس حدیث سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ مومن قیامت تک قبر میں سوتا رہے گا. یہ سونا، اس کا تعلق، اس کا کنیکشن زندگی سے ہے. یعنی اگر زندگی ہوگی تبھی وہ سوئے گا. جبکہ ہم عام مسلمانوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں اس بات کو کہ اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، چند دن بعد اس کے اجسام، اس کا جسم سڑ گل جاتا ہے اور پھولنے پھٹنے لگ جاتا ہے، اس کا وجود باقی نہیں رہتا. لیکن اولیاء اکرام کی زندگی، شہداء اکرام کی زندگی اس سے بالکل مختلف ہے. جیسے کہ امام مالک نے موطا میں ایک روایت نقل فرمائی. اس سے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہداء زندہ ہیں، وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں، تو کس طریقے سے. حضرت عمرو بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کو سیلاب نے اکھیڑ دیا تھا. یہ دو صحابی جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اور ایک ہی قبر میں وہ دفن کر دیے گئے تھے. جب سیلاب آیا تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کی قبر کی جگہ کو چینج کرنا چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے. تو لوگوں نے ان کی قبر کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہی قبر میں دو صحابی ہیں، اور ایک کے بدن میں زخم ہے اور ان کا ہاتھ اس طرف رکھا گیا ہے. لوگوں نے جب ان کے ہاتھ کو ہٹایا تو اس بات کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جہاں زخم تھا اس سے خون بہہ نکلا. اور راوی کہتا ہے کہ ان کی جسم اقدس کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ گویا کہ وہ کل ہی شہید ہوئے ہیں اور کل ہی انہیں دفن کر دیا گیا ہے. جبکہ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ان کو دفنا کر تقریباً 46 ایئرس ہو گئے تھے. اس کے بعد وہ قبر کھولی گئی تھی. 46 ایئرس کے بعد بھی ان شہداء کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا جب ان کے زخم سے ہاتھ کو ہٹایا گیا.
تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ایک عام انسان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے چند دن بعد اس کی کیفیت دگرگوں ہو جاتی ہے، اس کا پورا جسم سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، اس سے خون نہیں نکل سکتا۔ لیکن قربان جائے شہداء کی زندگی پر کہ 46 ایئرز کے بعد بھی ان کے جسم میں خون رواں دواں ہے، خون بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جب رزق دیا جاتا ہے تبھی تو ان کا خون گردش کر رہا ہے۔ وہ رزق کس طریقے کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اب جب شہداء کی روح نکلتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کے بعد؟ تو ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندے کی پوٹوں میں ہوتی ہیں، وہ جنت کے پھلوں یا درختوں پر ہوتے ہیں۔ اور دوسری روایت جو امام عبدالرزاق نے نقل فرمائی، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورتوں میں جنت کے قندیلوں سے معلق ہوتی ہیں، یعنی جنت میں جو لائٹس ہوں گے اس میں وہ لٹکے ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو ان کے جسموں میں لوٹا دے گا۔ یہ شہداء کی زندگی ہے کہ اس دنیا سے جاتے ہی، ظاہری طور پر جاتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخلہ عنایت فرما دیتا ہے اور وہ جہاں چاہے جاتے ہیں۔ اب انبیاء اکرام علیہم السلام کی زندگی قبر میں کیسی ہوتی ہے؟ تو ان کی زندگی بھی قبر میں جسمانی ہوتی ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ، افضل اور قوی زندگی ہوتی ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کی جو زندگی ہوتی ہے وہ سب سے بالکل مختلف ہوتی ہے قبر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو زندگی عطا فرمائی اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے وصال کے بعد بھی ان کی کیفیت کیا رہتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ تو جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم نافذ کر دیا تو جنات کو ان کی موت پر سوائے زمین کے دمک کے کسی نے خبردار نہیں کیا۔ جو سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھاتی رہی، پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آ رہے تو جنوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ تو اس آیت کریمہ میں سلیمان علیہ السلام کے وصال کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے تعلق سے خبردار کیا کہ آپ اس دنیا سے ظاہری طور پر اب جانے والے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ مجھے بیت المقدس کی تعمیر نو کرنی ہے، رینوویشن کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایک نقشہ بنایا، اسکیچ بنا کر انہیں دے دیا کہ تعمیر نو کرو، اور خود کو ایک شیشے کے مکان میں بند کر دیا اور عصا سے ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہو گئے اور اسی طریقے سے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں فرشتوں نے ان کی روح کو قبض کر لی، چونکہ آپ کا جسم عصا مبارک کے سہارے سے کھڑا رہا، کسی کو آپ کی وفات کا احساس تک نہ ہو سکا۔ وفات کے ایک عرصے کے بعد جب بیت المقدس کی تعمیر نو مکمل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمک کو حکم دیا کہ اب تم لکڑی پر چڑھ جاؤ۔ وہ عصا جس پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، دمک کے گھن لگنے کی وجہ سے وہ گر پڑا۔ تب آپ یعنی سلیمان علیہ السلام کی وفات کا حال لوگوں کو معلوم ہوا آپ جب زمین پر آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر موت طاری ہونے کے بعد بھی ان کا جسم صحیح و سلامت رہتا ہے، چونکہ آپ ایک عرصے تک اس لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عرصے کے بعد بھی آپ کا جسم صحیح و سالم رہا۔
جبکہ عام لوگوں کی زندگی کو، قبر کی زندگی کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جسم سلامت نہیں رہتا۔ یہ شہید کے تعلق سے چند باتیں ہیں۔ اب انبیاء اکرام کی زندگی کے تعلق سے بھی آپ نے سنا، کہ شہداء کے تعلق سے بھی سنا، اس دنیا کے سے جانے کے بعد ان کی زندگی مختلف ہوا کرتی ہے، اور وہ جہاں چاہے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ تصرف عنایت فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی ارزق سے گزرے، یعنی ایک مقام ہے وادی ارزق، وہاں سے گزرے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے، کون سی جگہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وادی ارزق ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، وہ بآواز بلند تلبیح پڑھتے ہوئے اس وادی سے اتر رہے ہیں۔ پھر آپ وادی حرشہ سے گزرے تو آپ نے پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وادی حرشہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں حضرت یونس بن متا رضی اللہ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، جو ایک سرخ رنگ کے موٹی اونٹنی پر سوار ہیں، جس کی مہار کھجور کی چال ہے، اور انہوں نے ایک اونی جبہ پہنا ہوا ہے، اور وہ اللہم لبیک کہتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام حج اور تلبیح کس طرح کرتے ہیں، حالانکہ وہ وفات پا چکے ہیں، وصال ہو چکا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام شہداء کی منزل میں، یہ امام نووی فرماتے ہیں شہداء کی منزل میں، فرماتے بلکہ ان سے بھی افضل ہے، اور شہداء اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، اس لیے ان کا حج کرنا، نماز پڑھنا بعید نہیں، جیسے کہ حدیث میں بیان ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ یہ کب دیکھا؟ ان کے وصال کو ایک عرصہ ہو چکا، رسول اللہ نے اپنے زمانے میں دیکھا، اور دیکھا تو بھی کس طریقے سے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اونٹ کس رنگ کا ہے، کس کلر کے اونٹنی پر سوار ہوئے، اس کے کلر بھی آپ بتا رہے ہیں، اور جو اس پر رسی بندھی ہوئی ہے اونٹ پر وہ کھجور کی چھال کی ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں اس کی کیفیت، اور جس لباس میں وہ ملبوس ہیں وہ بھی آپ فرما رہے ہیں کہ اونی جبہ پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ زبان سے جو الفاظ حضرت یونس علیہ السلام ادا فرما رہے ہیں اس کے تعلق سے بھی آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام لبیک اللہم لبیک فرما رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے کی زندگی ہے کہ ایک عرصے کے بعد بھی وصال کے وہ چلتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ نگاہوں سے پوشیدہ ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام، اور اس کے علاوہ اولیاء اکرام علیہ السلام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی کیفیت یہ رہتی ہے کہ قبر میں بھی وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، جو ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں وہ ان کے لیے شفاعت کرتے ہیں، اور یہ اپنے قبر میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے مشاہدے میں مستغرق رہتے ہیں۔ اور اس سے بات سمجھ میں آئی، خلاصہ یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی اپنی قبر مبارک میں اپنے جسد انصری کے ساتھ، اپنے جسم اقدس کے ساتھ زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کے مشاہدے میں، تجلیات کے مشاہدے میں مشغول ہے، اور ان پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ نیک عمل دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور برے اعمال دیکھ کر امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں اولیاء اکرام اہل اللہ، ان کی زیارت سے مستفید بھی ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، اور وہ اپنی قبروں سے باہر بھی آتے ہیں، اور زمین و آسمان میں جہاں چاہیں وہ تشریف بھی لے جاتے ہیں، اور ایک وقت میں کئی جگہ پہ وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے حاضر و ناظر کا کہ اپنے جسم اقدس کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے
کہ آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور پوری دنیا کا آپ مشاہدہ فرماتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جب جس کے لیے ضرورت پڑے آپ جہاں چاہیں وہاں جاتے بھی ہیں۔ تو یہ حاضر و ناظر کا معنی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے تعلق سے کئی قسمیں بیان فرمائی۔ ایک تو وہ شہید ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اور اس کے علاوہ کئی قسمیں ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے علاوہ 7 شہادتیں ہیں۔ سب سے پہلا جو طاعون پلیگ کی بیماری سے مر جائے وہ شہید ہے۔ دوسرا جو ڈوب کر وفات پا جائے وہ شہید ہے۔ تیسرا جو نیمونیا کی بیماری سے مر جائے وہ شہید ہے۔ چوتھا جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مر جائے وہ شہید ہے۔ اور پانچواں جو جل کر وفات پا جائے وہ شہید ہے۔ چھٹا جو کسی چیز کے نیچے دب کر مر جائے، یعنی بلڈنگ کے نیچے ہو یا دیوار کے نیچے مر جائے، وہ بھی شہید ہے۔ ساتواں جو عورت حالت عمل میں ہو اور ڈیلیوری کے وقت اس کا وصال انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شہادت جو ایک عظیم الشان منصب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے جان دینے کے علاوہ بعض صورتوں میں بھی حاصل ہوتا ہے۔ کہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے جان دینے کو شہادت حقیقیہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو صورتیں یہاں اوپر بیان ہوئی اس کو شہادت حکمیہ کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک عظیم شہادت تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ کر اپنی جان کو قربان کیا جائے، اور اس کے علاوہ اس کے طور پر ضمنی شہادتیں جنہیں شہادت حکمیہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے علاوہ ہے۔ اور علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں احادیث کے ذریعے تقریباً شہادت کی 42 قسمیں یعنی 42 طریقے کی شہادتیں بیان کی ہیں۔ ان میں چند میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ایک جو ٹریولنگ کی حالت میں مر جائے وہ شہید ہے، اور سواری سے گر کر یا مرگی جو ایک بیماری ہوتی ہے اس میں مرا تو بھی شہید ہے، بخار کی حالت میں مرا بندہ مومن وہ بھی شہید ہے، اور اپنے گھر والوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے حق کے لیے اگر وہ مر جائے تو بھی شہید ہے، اور ظالم بادشاہ نے اگر اسے قتل کیا تو بھی شہید ہے، کسی موذی جانور نے مثلا سانپ وغیرہ نے کاٹا اور مر گیا وہ بھی شہید ہے، اور طالب علم جو علم کا طلب کرتے ہوئے انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے، مؤذن جو ثواب کی نیت سے اذان دیتا ہو وہ مر جائے تو شہید ہے، اور سچ بولنے والا تاجر وہ بھی شہید ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس طریقے سے میری امت میں شہید بہت کم ہوں گے۔ اے عائشہ سن لو، جو شخص ہر روز 25 بار یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، یعنی 25 مرتبہ موت کو یاد کرے، اگرچہ وہ اپنے بستر پہ مر جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا ثواب یعنی شہادت کا درجہ عنایت فرمائے گا۔ اور جو چاشت کی نماز پڑھے، ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھے تو بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا درجہ عنایت فرمائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں جو ہر رات سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص طہارت کے ساتھ یعنی باوضو سوئے اور اسی رات موت ہو جائے تو وہ شخص بھی شہید ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ روز درود شریف پڑھنے کا عادی ہو تو وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص سچے دل سے شہادت کی دعا مانگے اور نیت اس کی اچھی ہو، اگرچہ اس کی موت بستر پر آئے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عنایت فرمائے گا۔
اور جو جمعہ کے دن مرے اور اس کے علاوہ جو صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھے، اور پھر سورہ حشر کی پچھلی آیتیں پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتوں کو مقرر فرمائے گا، اس کے لیے شام تک استغفار کرتے رہیں گے۔ اگر اس دن مرا تو شہید ہوگا، اور شام میں پڑے گا اسی طریقے سے، اور صبح تک اس کا انتقال ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عنایت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کی موت نصیب ہو، جنت البقیع ہمارا مدفن بنے، اور جنت الفردوس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔